بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو شخص حدود خدا کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے سفارش کرے، خدا قیامت کے دن اس کو سزا دے گا۔ اس لیے تم کبھی حد کی سزا کے بارے میں سفارش نہ کیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا عزت والا آدمی چوری جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر کمزور چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو شخص بڑا گناہ کرے اور اس پر حد خدا مقرر کی ہوئی سزا جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس گناہ کو وہ سزا ختم کر دیتی ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جنگ کرنا۔ مسلمان کو اپنے بھائی سے جنگ کرنا کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا نے تم کو ایسی تجارت سکھائی ہے جو تم کو جہنم سے بچاتی ہے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ وہ تجارت خدا رسول کو سمجھ کر دل سے ماننا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس کا ثواب گناہوں کی معافی اور جنت فردوس میں پاکیزہ خوبصورت محل ہے۔ پھر خدا کا راضی ہونا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر جہاد کرنے کی وجہ سے خدا تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی صفوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم کر لو، متحد ہو کر جہاد کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ حق پر جم کر اپنا مددگار بنانے والے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو حق پر غلبہ پانا چاہتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کسی کو لڑنے کی دعوت چیلنج نہ دو، لیکن اگر کوئی تم سے خود جنگ کرے تو اس کا جواب ضرور دو، کیونکہ جنگ کی طرف بلانے والا باغی ہوتا ہے اور باغی کو شکست ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ۔ اللہ نے میدان جہاد سے بھاگ کر جانے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں خدا کے دین کی توہین ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی توہین ہے، مگر وہ پسپائی جس میں پلٹنا مقصد ہو یا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا مقصود ہو وہ تمہیں برا نہ لگے۔ پھر تلواروں جنگ کا حق ادا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ۔ یعنی خدا کی راہ میں جم کر اور ڈٹ کر جنگ کرو۔ اے ابو ذر، خدا 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی شخص لکو دک میدان میں آذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جبکہ اس کو میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے وہ شخص جو رات کو نماز کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں اس کو نیند آ جاتی ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو اس کی روح میرے پاس ہے اور یہ اس کا جسم سجدے میں پڑا ہے۔ نمبر 3، تیسرے وہ شخص جو خدا کے لیے جنگ کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں، وہ اکیلا لڑ لڑ کر شہید ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ جو شخص سمندروں پر سوار ہو کر صرف خدا سے اجر لینے کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگ کرے تو خدا سمندر کے ہر قطرے کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ لڑنے والے چور ڈاکو کو قتل کر ڈالو، اس کا خون میری گردن پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 79۔ ڈاکو کی سزا۔ جو شخص کسی کے گھر کو آگ لگائے جس سے گھر کا سامان جل جائے، اسے گھر اور سامان کی قیمت وصول کی جائے اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔
ڈاکو وہ ہے جو اسلحہ کی نمائش کرے اور راستے میں لوگوں کو ڈرائے، چاہے شہر کے اندر یا شہر کے باہر۔ اگر انہوں نے صرف ڈرایا دھمکایا ہے تو ان کو قید کیا جائے، کیونکہ انہوں نے راستوں کو خطرناک بنایا تھا، مگر نہ کسی کو قتل کیا تھا نہ مال لوٹا تھا۔ اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو ان کو قتل کیا جائے۔ اگر راستوں کو خطرناک بنایا اور قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا تو پہلے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے، پھر ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام از بہار الانوار جلد 79۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک ڈاکو کو پکڑ کر لایا گیا، آپ نے اس کو سولی پر لٹکایا، 3 دن لاش سولی پر لٹکی رہی، چوتھے دن لاش اتروا کر نماز پڑھ کر دفن کیا۔ مستدرک الوسائل جلد 3۔ حریت یا آزادی۔ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں نہ ہو تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 تدبیر یعنی سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے کام کرنا، نمبر 3 حیا شرم، نمبر 4 اچھے اخلاق اور اچھی باتیں، نمبر 5 آزادی جو سب پر حاوی اور جامع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آدم کی اولاد میں نہ کوئی غلام پیدا ہوا ہے نہ کنیز، اس لیے تمام لوگ آزاد ہیں، کسی فرد یا قوم کو کسی کو غلام بنانے کا حق نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از معراج السحر جلد 1۔ جو لوگ احساس شکر کی وجہ سے خدا کی اطاعت و عبادت کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو شخص اپنی بری خواہشوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ یہی اصل آزادی ہے۔ جس نے دنیا سے بے پرواہی اختیار کر لی، دنیا کے پیچھے نہ بھاگا، اس نے خود کو آزاد کر لیا اور اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر یعنی وہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہوا۔ دوسرے کے ساتھ نیکی بھلائی کر کے اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ تم لوگوں کی قیمت خدا کے نزدیک جنت ہے، اس لیے خود کو جنت کے علاوہ کسی چیز کے بدلے نہ بیچو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از تحف العقول۔ لالچ انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا دیتی ہے اور اس کا انجام مذمت اور ذلت ہے۔ لالچ آگ سے زیادہ گرم اور نقصان دہ ہے۔ لالچ جوان مردی کو خراب، انسان کی عزت گھٹاتی ہے مگر رزق نہیں بڑھاتی۔ لالچ بہت سے دوسرے عیب پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ حریص آدمی کی مثال ریشم کے کیڑے کی سی ہے، جس قدر وہ ریشم اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے اسی قدر باہر نہیں نکل سکتا، پھر اندر ہی اندر غم سے مر جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 73۔ حریص لالچ کا مارا اپنی طاقتیں وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لالچی لالچ سے مارے گئے۔ لالچی بے حیا اور ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ لالچ ذلت بھی ہے اور سخت محنت بھی۔ لالچ سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو ذلیل نہیں کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حریص وہ ہوتا ہے جو قناعت سے محروم ہوتا ہے، اسی لیے لالچ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے راضی رہنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس طرح وہ یقین کی دولت کھو دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ حریص کے پاس دنیا کے تمام خزانے بھی ہوں تو بھی وہ فقیر کی طرح ہوتا ہے۔ حریص اور بد اخلاق دونوں فقیر ہیں۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 73۔ لالچ کی وجہ سے انسان فقیر ہو جاتا ہے اور لالچ کا اظہار فقیری لاتا ہے۔ لالچ فقیری کی علامت ہے۔ ہر لالچی فقیر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ لالچ رزق نہیں بڑھاتی ہے
مگر تمہاری عزت گرا دیتی ہے۔ حریص اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔